اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مومنون کی شروع کی آیات میں جو مومنین کی بنیادی صفات کا ذکر تھا، اس میں سیکنڈ لاسٹ مقام پر ہم پہنچ گئے ہیں۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور فلاح پا گئے وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، دھیان رکھتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی کہ مومنین جب فلاح پاتے ہیں تو ان کی کون سی صفات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، ناکامی سے بچ جاتے ہیں، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ تو کچھ صفات ہوتی ہیں جو ان کے ایمان کی بنا پر ان کے اندر پیدا ہوئی ہوتی ہیں۔ یہاں ان صفات میں سے بڑی اہم صفت کا ذکر آ رہا ہے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ امانت داری اور اس کے مقابلے میں خیانت بہت بڑا جرم ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم اس جرم کو جرم ہی نہیں سمجھتے، اور اگر ہم اس جرم کو جرم سمجھتے بھی ہیں تو اس کا بڑا ایک محدود سا تصور ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ جس طرح دین کے ہر اصطلاح کا ہی ہم نے بڑا ایک محدود سا تصور بنا لیا، اس طرح امانت داری کا بھی ایک بڑا محدود سا تصور ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ذرا امانت داری کا جو ایک وسیع تصور ہے اس کو سامنے رکھنے کی کوشش کریں۔ پہلی سب سے تو یہ سمجھ لیں کہ امانت اور ملکیت میں جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ ملکیت ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز آپ کی اپنی ہو، امانت ہوتی ہے کہ چیز آپ کی اپنی تو نہیں ہے لیکن آپ پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کو وہ دے دی گئی ہے۔ اب جب ہم چیز کہتے ہیں تو پھر کوئی ٹینجیبل چیز ہی ہمارے ذہن میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ بڑی وسیع اصطلاح ہے ایک لحاظ سے۔ کوئی بھی چیز، کوئی پیسے، کوئی عہدہ، کوئی حقوق، کوئی اختیارات، کچھ فرائض کی ادائیگی کی ذمہ داری، جو بھی چیز، وقت، زندگی، جوانی، اولاد، رشتہ داریاں، ملک، اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں، اگر آپ ایک لحاظ سے دیکھیں تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل مالک تو اللہ ہے، للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی ملکیت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، وہ سارا کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو آپ کے میرے لیے کیا ہے پھر؟ آپ کے میرے لیے تو اصل میں امانت ہے۔ تو امانت کا خیال رکھنا اور امانت دار ہونا، اس کی بڑی ہی اہمیت ہے۔ آج ہم ذرا ایک ترتیب سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے سب سے تو ذرا غور کریں، سب سے بڑی امانت، جس امانت کا اگر ہمیں خیال رہے گا تو یہ باقی ساری امانتوں کا خیال رہے گا، وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے ایک دل دیا ہے، ایک زندہ دل دیا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناب خاص سے روح پھونکی ہے، جس کی بنا پر ہم انسان ہیں، میرے ایوان نہیں ہیں۔ ہمارے اندر نیکی اور برائی کی تمیز ہے، نیکی کی رغبت ہے، برائی سے نفرت ہے، اندر ضمیر ہے ہمارا۔ یہ ہے اصل سب سے بڑی امانت اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پہلے سب سے تو ہمیں اس امانت کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ صحیح سالم دل لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا، یہی اصل میں بندہ مومن کا اصل گول ہے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں۔ جب وہ آئے اپنے رب کے پاس صحیح سالم دل لے کر، وہ جو امانت تھی دل کی، اس میں انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ اب دل کی خیانت کیا ہو سکتی ہے؟ بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر سب سے اہم کا ذکر کیا جائے، دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت ایسی پال لی جائے جیسی کہ اللہ کی ہونی چاہیے تھی۔ تو اللہ نے دل دیا تھا اپنی محبت کے لیے، غیروں کی محبت کے لیے تو نہیں، دنیا کی محبت کے لیے تو نہیں، عہدے کی، پیسے کی، لالچ کے لیے تو نہیں، اللہ کی محبت کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کا امانت دار بنا دے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر دیکھیں تو ہماری پوری زندگی ایک امانت ہے، بالخصوص جوانی ایک امانت ہے، جس کا ہم نے آخرت میں صاحب دینا کھڑے ہو گئے، دینا نا صاحب، کہ تمہیں ہم نے زندگی دی، عمر دی، عمر کہاں لگا کے آئے ہو تم؟ پھر بالخصوص جوانی دی، وہ کہاں لگا کے آئے ہو؟ پھر جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا وہ ساری امانت ہے جس کا ہم نے جا کے صاحب دینا ہے۔ اور بالخصوص جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، علم حاصل کرنے کی صلاحیت دی ہے، یہ بھی تو سب کچھ امانت ہے نا۔ اس امانت کا کیا کیا؟ یہ ساری سوال ہے نا جو ہمیں پوچھے جانے ہیں۔ تو امانت کیا چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کی ہوتی تو نہیں ہے، آپ کو دی جاتی ہے اور پھر بعد میں اس کے حوالے سے پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بڑی جو پوچھ گچھ ہے، وہ اصل میں امانت کے اوپر ہی پوچھ گچھ ہے ساری، اگر آپ غور کریں اس میں ہمیں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ تو تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بنیادی مانتے ہیں۔ پھر اس کا ایک وسیع تصور ساتھ لے کر آئیں کہ اللہ تعالیٰ کی جملہ نعمتیں جو کچھ زمین میں ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے امانت ہے۔ کچھ انفرادی طور پر ہیں، کچھ اجتماعی طور پر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی دو طرح کی ہیں نا، کچھ انفرادی نعمتیں ہیں، کچھ اجتماعی نعمتیں ہیں۔ مثلا اب میرے پاس ایک موبائل ہے یا میری جیب میں جتنے پیسے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انفرادی طور پہ مجھے دیا ہوا ہے، لیکن ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی نعمت سے نوازا ہوا ہے، ہمیں یہ فضا دی ہے، جو پانی دی ہے، یہ دھوپ دی ہے، جو اللہ کی نعمت نہیں ہے؟
یہ اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق اسے استعمال کرنا چاہیے تھا. اس پر اگر کوئی مالک بن بیٹھے گا اور دوسروں کو اس سے محروم کرے گا اور اپنی اجارہ داری قائم کر کے فرونیت اور قارونیت قائم کرے گا تو یہ کہاں کی مانت رہے گی؟ تو اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خیال کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مانتوں کا خیال کرنا یہ بڑی اہم بات ہے. پھر امت مسلمہ کو, یہ تو بحیثیت انسان میں نے آپ کو بتایا نا, انسان کو جو تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی, امت مسلمہ کو کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا ہے, تھوڑی نعمت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے اپنے آخری فرمانوں میں سے ایک فرمان, کہ میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں اللہ کی کتاب, اپنی سنت, اپنا مشن, یہ سب کچھ ہمارے پاس ایک امانت ہے. اس امانت کا بھی کوئی حق ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ہم اگر بحیثیت پاکستانی دیکھیں تو پاکستان تو بذات خود اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے ہمارے پاس. غور کریں نا, ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ ملک مانگ مانگ کے لیا ہے, بڑا مانگ مانگ کے, اور رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا, رمضان آنے والا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی خاص امانت ہے آپ کے میرے پاس, اور یہ اجتماعی طور پر امانت ہے. بچپن میں آپ سنتے ہوں گے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک ملی نغمہ جو لگتا ہے کہ بھائی میرے ملک تمہیں اب دیا ہے, اب اس کو سنبھال کے رکھنا ہے, یہ امانت ہے نا. لیکن وہ اصل میں تو اللہ کی امانت ہے نا, غور تو کریں آپ. لیکن آج ہم نے اس امانت کے ساتھ کیا کیا, نوچ کھایا اس کو, کاٹ کھایا, واقعی کاٹ کھایا اس کو, توڑ ڈالا اس کو, کوئی کسر نہیں چھوڑی ہم نے اس میں خیانت کرنے کی. اب ذرا ہم جو بین الانسانی معاملات ہیں اس میں بھی ذرا اس امانت کے تصور کو ذرا دیکھیں. معاشرتی سطح پر دیکھیں تو جس طرح پچھلی دفعہ ذکر ہو رہا تھا میاں بیوی کے تعلق کا, تو بیوی کے پاس عزت و ناموس امانت ہوتی ہے اپنے میاں کی, میاں کے پاس بھی عزت و ناموس امانت ہوتی ہے اپنی بیوی کی, معاشرتی سطح پر بھی اگر آپ دیکھیں. لیکن معاشی سطح پر تو یہ چیز ہے اصل جو اس کا موضوع ہے, اب میں اس پر ذرا فوکس کرنا چاہتا ہوں معاشی سطح پر, کیونکہ بالعموم جو ہمارا ایک امپریشن ہے امانت کے اوپر وہ تو بالعموم معاشی سطح پر ہی ہوتا ہے نا, کہ کسی نے کچھ پیسے رکھوا دیے آپ کے پاس, کوئی چیز رکھوا دی اور آپ نے اس میں سے خیانت کر لی. یہ بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے. یہاں تک کہ ہر خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تقریباً ہر خطبے میں یہ حدیث جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے, لا ایمان لمن لا امانت لہ, لا دین لمن لا عہد لہ. آپ نے غور کیا ہوگا, ہم بھی خطبے میں پڑھتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ. لا ایمان کے الفاظ کو ذرا چیک کریں, اس شخص کا ایمان کوئی ہے ہی نہیں, ایمان نام کی کوئی شے ہی نہیں ہے اس کے اندر جس کے اندر امانت داری کا وصف نہیں ہے. ایسا نہیں کہا کہ جو امانت دار نہیں ہے اس کا ایمان کمزور ہے, اس کا ایمان خراب ہے, نہیں, ایمان نام کی تو کوئی شے ہی نہیں ہے جس کے پاس امانت داری نہیں. ولا دین لمن لا عہد لہ, اور اسی آیت میں جو جس دوسری چیز کا ذکر آ رہا ہے عہد کا, تو ولا دین لمن لا عہد لہ, اس کا تو دین نام کا کوئی چیز ہی نہیں ہے اس کے پاس جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں ہے. تو امانت داری یہ بہت بڑی چیز ہے. پھر بالخصوص اگر آپ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے کہ ایمان کے ثمرات کے طور پر کسی چیز کا ہونا, کسی شخص کے اندر ایمان ہوگا تو اس کے اندر امانت داری ہوگی, ایسا ہی ہے. اسی کا ذرا ریورس دیکھیں, جس شخص کے اندر ایمانداری ہوگی, امانت داری ہوگی, اسی کے اندر ایمان آئے گا. یہ ایمان کی ایک پری ریکوزٹ کے طور پر بھی ہے. ذرا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا دیکھیے نا, پہلے 40 سال وحی کے نزول سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پورے معاشرے میں امپریشن کیا تھا بتائیے؟ نمازی تھے, روزے دار تھے, حاجی تھے, کیا تھے وہ, کیا وصف تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف تھا؟ وہ امانت دار ہونا تھا, صادق اور امین ہونا تھا. اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نہیں, تمام انبیاء اور رسول کے آپ واقعات پڑھیے ذرا قرآن مجید میں, انی لکم رسول امین, انی لکم ناصح امین. ہر رسول اپنے ماننے والوں کو اور جن کی طرف اسے بھیجا گیا ہوتا ہے ان کے سامنے اپنی یہ بات دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوتا ہے کہ میں امانت دار ہوں, میں خائن نہیں ہوں, میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں. تو یہ رسولوں کا وصف ہے. اور پھر اس پر ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, بڑے کمال صحابی, بڑے اکابر صحابہ میں سے, لیکن بڑی ینگ ایج میں وہ اسلام قبول کیا انہوں نے, اور غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے مکے میں, اپنے آقا کی بکریاں چرایا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں اسی طرح بکریاں چرا رہا تھا تو 2 اشخاص میری طرف آئے, بڑے ہی نورانی چہروں والے, اور سفید کلر کے کپڑے پہنے ہوئے انہوں نے. آئے ہیں تو چہرے پر کچھ تھکان کے اثرات ہیں, اور جس طرح بندہ چل پھر رہا ہو ریگستانی علاقے میں تو مٹی وغیرہ اڑ رہی ہوتی ہے, تو کچھ ایسے محسوس ہوا جس طرح کچھ سفر کر کے کچھ چل پھر کر آئے ہیں. انہوں نے آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جو تم بکریاں چرا رہے ہو ان میں سے اگر تم الاؤ کرو تو کسی بکری کا ہم دودھ دھو لیں, بڑی پیاس لگی, تھوڑا دودھ ہی پینا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے آگے سے فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ میرے مالک کی بکریاں,
اور اگر میں نے دے دیا آپ کو تو یہ تو خیانت ہوگی. جیسے ہی میں نے یہ کہا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر مسکرانے لگے. پھر ان میں سے ایک شخص جو تھے, جو ان میں زیادہ ذی وجاہت تھے, انہوں نے فرمایا کہ اچھا جی ایک بکری ہے, یہ پیچھے باقی ساری چل پھر رہی ہیں. انہوں نے کہا جی اصل میں دودھ دینے کے قابل نہیں ہے. انہوں نے کہا چلو جی میرے والے کر دو. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے جی لے لیں, ٹرائی دس. اب کیا ہوا کہ ان صاحب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو آئے تھے, انہوں نے کیا کیا کہ اس دودھ نہ دے سکنے والی جو بکری تھی اس کے دودھ کے تھنوں پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھنے لگے تو وہ دودھ کے تھن اس کے بھر گئے. نوجوان تھے, ٹین ایج میں, بچے سے تھے, لڑکے سے تھے, عبداللہ بن مسعود, وہ دیکھ کے رہا ہوا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو دودھ بھرا ہے, اور پھر اسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دہا تو اس کے بعد جب برتن پہ برتن بھرے اور خود بھی پیا, اپنے ساتھی کو بھی پلایا, ان کو بھی پلایا, اور پھر ہاتھ رکھ کے کچھ پڑا اور پھر واپس. وہ بڑا حیران ہوئے, انہوں نے کہا جو ابھی آپ نے کیا ہے مجھے بھی سکھائیں نا ذرا, یہ کیسے کیا آپ نے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں, تم چھوٹے ہو بڑے ہو جاؤ, تمہیں پھر بہت کچھ سکھائیں گے. اور وہ چلے گئے. اب یہ جو پورا واقعہ ہے یہ آپ کے اور میرے سامنے ایک حقیقت کو واضح کرتا. جب انہوں نے کہا کہ یہ تو خیانت ہو جائے گی, تو وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے کہ بندہ امانت دار ہے, آج نہیں تو کل ہمارا ساتھی ہے. بندہ امانت دار ہے تو وہ ایمان تک کیوں نہیں پہنچے گا, وہ صادق الامین تک کیوں نہیں پہنچے گا؟ سوچے نا, جب زمانے کی چکی چلے گی, سینٹریفیوج کی طرح زمانہ پورا گھومے گا, تو ہم وزن چیزیں ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے کہ نہیں آ جائیں گی؟ جب وقت کی چکی گھومے گی تو برے بروں کے ساتھ مل جائیں گے, اچھے اچھوں کے ساتھ مل جائیں گے. تو عنقریب ہے کہ وقت کی چکی نے چلنا ہے. وہ 12-13 سال مکے میں جو چکی پیسی ہے, پورے معاشرے کو گھمایا ہے ایک محور کے گرد. اس سے کیا ہوا ہے کہ اچھے اچھوں کے ساتھ اور برے بروں کے ساتھ ہو گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود جو امانت دار تھے وہ کہاں آ گئے؟ صادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئے. تو دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھیے کہ امانت داری کا وصف وہ ایمان تک لے کر آنے والی ایک شے ہے. اب ذرا پڑھیے اس حدیث کو, لا ایمان لمن لا امانت له. اس شخص کا تو کوئی ایمان ہے ہی نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ عام طور پر ہمارا جو دیندار طبقہ ہے یا مذہبی طبقہ ہے سو کالڈ, وہ مذہب کے ظاہر پر تو بڑی توجہ کرتا ہے کہ جی ایسے ہو جائے, یہ چیز ایسے, یہ چیز ویسے, ہلکی ہلکی بھی چیزوں پر بڑا توجہ کرتا ہے. لیکن امانت داری اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں درست ہونا, اس میں وہ کمزوری دکھاتا ہے. عام طور پر جسے ہم دنیا دار طبقہ کہتے ہیں, مغرب زدہ طبقہ کہتے ہیں, وہ ہم مذہب کے نام لیواؤں سے زیادہ امانت دار اور عہد کا پاسدار ہوتا ہے. عام طور پر یہ شکایت ملتی ہے, اور ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مذہب کا اور دین کا ایک وسیع تصور دے. جس طرح قرآن مجید نے جب نیکی کا تصور پیش کیا سورۃ بقرہ میں, تو اس نیکی کے تصور میں صرف نماز روزہ نہیں دے کر آئے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا کہہ کے بین الانسانی معاملات کو بھی بیچ میں لے کر آئے, کیونکہ یہ بڑی اہم چیز ہے. تو دین کا تصور بھی ہم نے اس کے حصے بھی بکھرے کر دیے, اپنا اپنا ایک تصور بنا لیا. تو امانت داری کو اپنی ضرورت سمجھنا, اور انٹرسٹنگلی امانت داری ہماری انفرادی ضرورت بھی ہے, ہماری اجتماعی ضرورت بھی ہے, ہماری ملی ضرورت بھی ہے, ہماری قومی ضرورت بھی ہے, ہماری معاشرتی ضرورت بھی ہے, ہماری معاشی ضرورت بھی ہے, ہماری سیاسی ضرورت بھی ہے. پوری دنیا کے کسی بھی کام میں اگر آپ دیکھیں تو یہ امانت داری جو ہے وہ بڑی ہی اہم اور ضرورت رکھتی ہے آپ کے میرے لیے. اب ذرا چلیے کہ مالی معاملات میں کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کی جب وراثت تقسیم ہوتی ہے, اس وراثت کو ہڑپ کر جانا, اس کو وارثین میں تقسیم نہ کرنا, یہ بہت بڑا جرم ہے. قرآن نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا, اور ہمارے ہاں تو یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. جس کا جدھر دا لگے, جس کے ہاتھ جو لگے وہ اس کا ہے. شرعی طور پہ اس کی صحیح تقسیم, بالخصوص بہنوں کو ان کا حصہ دینا, جو ان کی امانت ہے نا آپ کے پاس, بھائیوں کے پاس, ان کو دینا, اس میں خیانت نہ کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خیانت سے بچیں اور امانت داری کا وصف اپنائیں. اس سے اوپر چلیں تو اگر فرض کریں ہم کاروبار کر رہے ہیں, کوئی 4 بندے مل کر کاروبار کر رہے ہیں, ان میں سے 3 جو ہے وہ سلیپ پارٹنرز ہیں, ایک جو ہے اس کے پاس سارا سرمایہ ہے. اب وہ سارا سرمایہ اس کے پاس کیا ہے؟ امانت کے طور پر ہے کہ نہیں؟ آپ اور میں کسی فرض کریں پرائیویٹ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں, اس پرائیویٹ کمپنی نے کچھ چیزیں آپ کے میرے استعمال میں دے دی ہوئی ہیں, ہم اس کے مالک ہیں کہ وہ ہمارے پاس امانت کے طور پر ہے. ہم کسی سرکاری محکمے میں ہیں, سرکاری محکمے میں کوئی امانت ہوتی ہے, ہم تھوڑا سا حیران ہو رہے ہوں گے, سرکاری محکمے میں تو مزے ہوتے ہیں, موجیں ہوتی ہیں. نہیں, سرکاری محکمے میں ہے, یہاں معاملہ زیادہ ٹف ہے,
کیونکہ اگر فرض کریں ایک بندہ ہے، کوئی میاں صاحب ہے، ان کی کوئی فیکٹری ہے، آپ اس میں ملازمت کر رہے ہیں، وہاں اگر آپ نے خیانت کی تو ایک میاں صاحب کے ساتھ خیانت کی نا، آپ ان سے معافی مانگ سکتے ہیں، وہ آپ کو معاف کر سکتے ہیں، آپ کو واپس ان کو کر سکتے ہیں، نسبتاً توبہ آپ کی آسان ہے. لیکن اگر آپ ایک سرکاری محکمے میں ہیں، اب اس کا اصل مالک کون ہے؟ وہ کس نے آپ کو امانت دی ہوئی ہے؟ وہ تو پورے عوام الناس کا مال ہے نا، جسے احادیث میں کیا فرمایا گیا؟ اموال الناس، لوگوں کا مال. اور اس کی سینکٹیٹی شو کرنے کے لیے اموال اللہ کہا گیا بعض مقامات پر، اور یہ اللہ کا مال ہے، کیونکہ اصل تو مالک اللہ ہے نا ہر شے کا. اب وہاں جو شخص امین بنایا گیا ہے اگر وہ خیانت کرتا ہے تو آپ اندازہ کریں کتنا بڑا مسئلہ ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے. شریعت میں اس کے لیے باقاعدہ ایک اصطلاح ہے جس کو ہم نے بہت اگنور کیا ہوا. آج میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے وہ بات واضح کروں. شریعت میں سرکاری جو مال ہوتا ہے، سرکاری جو اموال ہوتے ہیں، اس میں جب خرد برد کی جاتی ہے، خیانت کی جاتی ہے، تو اسے غلول کہتے ہیں. اس میں غلیل نہیں ہوتی بچوں کے پاس، یہ غلول ہے، غین لام واو لام، غلول. سورۃ آل عمران میں فرمایا گیا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کوئی خیانت کرے گا سرکاری مال میں، جو کوئی خیانت کرے گا مال غنیمت میں. اب عام طور پر شریعت میں جب آپ یہ احکامات دیکھتے ہیں تو آپ کو مال غنیمت کے ساتھ ساتھ ملتے ہیں. اس کی ایک وجہ، جب وہ چھوٹی سی ایک ریاست مدینہ بنی تھی اور وہ اپنی ایمبریونک سٹیجز میں تھی، اپنی ڈیولپنگ سٹیجز میں تھی، تو وہ جو اجتماعی مال اکٹھا ہوتا تھا وہ کیسے اکٹھا ہوتا تھا؟ ذرا غور تو کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں مدینے میں تو پہلے سب سے کیا چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں کہ انصار نے لالا کہ آپ کو تحفے دیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لے کے آئے بلکہ وہ مہاجرین کی کفالت کے لیے اور عوام الناس کی کفالت کے لیے استعمال کرنا شروع کیے. یہ فرسٹ چیز تھی. اس کے بعد لوگ صدقات دے رہے ہیں، عطیات دے رہے ہیں. اس سے آگے بڑھ کر زکوٰۃ کا معاملہ آ گیا، اب زکوٰۃ آ رہی ہے. پھر جن کی فصلیں ہیں وہ عشر دے رہے ہیں. اب جب بھی جنگیں ہو رہی ہیں، کچھ ہو رہی ہے، تو وہاں سے کیا آ رہا ہے؟ مال غنیمت آ رہا ہے. اب یہ سارے تھے جہاں سے وہ ریاست کا مال اکٹھا ہوتا تھا. لہٰذا عام طور پہ جب آپ حدیث پڑھیں گے تو اس میں مال غنیمت کے مال میں، زکوٰۃ کے مال میں، لوگوں کے مال میں خیانت کو جتنا بڑا جرم قرار دیا گیا. انسان اگر سنے اور اس کی تفصیل اگر انسان کے سامنے آ جائے اور وہ دل میں اگر اتر جائے تو انسان حیران ہو کہ انسان کیسے خیانت پر آمادہ ہو سکتا ہے وہ ساری چیزیں سننے کے بعد. کیسے؟ کیا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یا دل بے خوف ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں قرآن مجید میں، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے ہیں جو دن دہاڑے ان کو آ جائے جب یہ کھیل کود میں مصروف ہو؟ کیا یہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے ہیں جو راتوں رات ان پر آ پڑے جب یہ سوئے پڑے ہوں؟ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا یہ تو پھر تباہی کو دعوت دینے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم وہ چیزوں کو ان کی سینکٹیٹی کے ساتھ سمجھ لیں تو ہمارا رویہ درست ہو جائے. پھر ہمیں یہ جو فرد سے لے کر معاشرے اور معاشرے سے لے کر ریاست تک اوور آل کرپشن اور خیانت جو نظر آتی ہے یہ ہمیں پھر نظر نہ آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب قرآن میں جو فرمایا گیا اس کو ذرا سنیے. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کوئی غلول کرے گا، خیانت کرے گا، آج کی زبان میں کیا کہیں، جو کوئی کرپشن کرے گا، وہ اپنا ہتھیایا ہوا 2 نمبر کا مال قیامت والے دن لے کے حاضر ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح الفاظ سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنے قریبی لوگوں کو فرمایا دیکھو مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں بھیجا، ایک قاضی بنا کر، معلم بنا کر، وہاں کا گورنر بنا کر، وہاں کا ذمہ دار اور نمائندہ بنا کر. اب اس موقع پر بہت سی باتیں ان سے کی اور وہ بڑی ہی اہم ایک ایونٹ ہے احادیث کی کتابوں میں. وہاں کیا فرمایا گیا؟ حضرت معاذ بن جبل کو جب بھیج دیا تو تھوڑی دیر بعد پھر پیچھے سے بلایا اور بلا کر کہا تمہیں پتہ میں نے تمہیں کیوں بلایا؟ نہیں، دیکھو میری اجازت کے بغیر کچھ نہ لینا خیانت ہوگی. جس کو ہم نے کسی ذمہ داری پر بھیجا اور اس کی ہم نے تنخواہ مقرر کر دی اور پھر اس نے اس سے زائد لینے کی کوئی کوشش کی تو وہ خیانت پر اپنا انجام بنا لے. اور جو کوئی خیانت کرے گا اسے قیامت والے دن اسے لے کر پیش ہونا ہوگا اللہ کے حضور. پھر باقاعدہ مثالوں سے واضح فرمایا، دیکھو یہ نہ ہو قیامت والے دن تم میں سے کوئی اپنے کندھوں پر بکری اٹھا کے لا رہا ہو اور اسے اٹھائی نہ جا رہی ہو اور مجھے کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے. میں کہہ دوں گا دیکھو میں تمہاری مدد نہیں اب کر سکتا، میں نے تو تم پر حکم پہنچا دیا تھا. یہ نہ ہو کوئی اپنے کندھوں پر اونٹ اٹھا کے لا رہا ہو. کیا مطلب؟ اونٹ اس نے چوری کیا ہو، خیانت کی ہو مالی غنیمت میں سے، بیت المال میں سے، اونٹ اٹھا کے لا رہا ہو، پھر روئے پٹے اور مجھے کہ میری مدد کر دیں. میں اسے کہہ دوں گا میں اب تمہاری مدد نہیں کر سکتا، میں نے تو تمہیں بات پہنچا دی تھی. کوئی بے زبان سونا چاندی اپنے کندھے پر لاد کے لا رہا ہو اور کہے کہ میری مدد کر دیں یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پھر میں تمہاری مدد نہیں کروں گا. میں تو تمہیں کہوں گا کہ دیکھو میں نے تو اپنا حکم تم تک پہنچا دیا تھا، اب تمہیں اس کو بھگتنا پڑے گا.
تو میں تمہیں پہلے وارن کر رہا ہوں. یہاں تک فرمایا کہ جب مال غنیمت میں سے چیزیں اکٹھی ہوں تو ایک سوئی، ایک دھاگا، ایک ایک چیز دے دیا کرو. ہلکی سی بھی کوئی چیز تم رکھو گے تو اس کا تمہیں وبال آئے گا. یہاں تک کہ آپ ذرا اندازہ کریں، ایک شخص جنگ میں لڑتے ہوئے فوت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے، شہداء کو دیکھ رہے تو صحابہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ جب بھی شہید ہو گیا، یا رسول اللہ جب بھی شہید ہو گیا. آگے آ کے ایک شخص پر کہا یا رسول اللہ جب بھی شہید ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ شہید نہیں ہوا. اور پھر صحابہ سے کہا کہ اپنے ساتھی کی خود ہی نماز جنازہ پڑھا دو. جب پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے چہرے پر دیکھا کہ یہ بڑے پریشان لگ رہے ہیں میری اس بات سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ کے رستے میں خیانت کی، مال غنیمت میں سے اس نے کچھ چرایا. اور جب تفتیش کی گئی تو یہودیوں کا ڈوری کے اندر پرونے والے 2 چھوٹے چھوٹے موتی، صرف 2 درہم جن کی قیمت تھی، وہ نکلا اس کے پاس. اندازہ کریں اس کی سزا کتنی بڑی ملی اسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازے سے محروم ہو گیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا اعلان کر دو جنت میں تو صرف ایمان والے ہی جائیں گے. کیا مطلب؟ پھر اس حدیث کو ذہن میں لے آئیے، لا ایمان علی من لا امانۃ له. اس شخص کا تو کوئی ایمان ہے ہی نہیں جس میں امانت داری نہیں ہے. جو خائن ہے اس کا تو کوئی ایمان نام کی چیز ہی نہیں ہے اس کے اندر. اگر اسے اللہ کو حاضر ناظر وہ جانتا ہوتا، اگر وہ اللہ کو مالک سمجھتا ہوتا، اپنے آپ کو امین سمجھتا ہوتا تو خیانت کرتا. اگر وہ آخرت میں جواب دہی پر یقین رکھتا ہوتا تو کیا وہ دنیا میں یہ کرتوت کرتا؟ وہ اپنے عمل سے یہ شو کر رہا ہے کہ میرا کوئی ایمان نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے ایمان اور کیا ہوتا ہے کیا کچھ. کیوں بلا؟ اگر آپ کسی جگہ جائیں اور آپ کو موقع ملے کہ آپ کوئی چیز جو ہے وہ چوری کر سکتے ہیں، لیکن آپ آگے دیکھیں کیمرہ لگا ہوا اور لکھا ہو کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، فوراً سے رک جائیں گے نا. کیوں؟ آپ کو یقین ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. جس شخص کو یہ یقین ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے پھر بھی وہ خیانت کرتا ہے، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ دوسرے الفاظ میں وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا، دیکھتا تو دیکھتا رہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ ہمیں بچائے ایسی بغاوت سے. تو لا ایمان علی من لا امانۃ له. اور پھر آپ مزید آگے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی بڑی سزائیں بیان کی، بڑی بڑی سزائیں بیان کی. ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک جنگ سے ابھی مال غنیمت اکٹھا ہوا، ابھی وہ تقسیم نہیں ہوا. تقسیم سے پہلے ہی ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ ایک چادر سے آپ کے اوپر سایہ نہ کر دیں، دھوپ آپ کے اوپر آ رہی ہے. سب سے زیادہ اگر حقدار تھے سایہ کے تو وہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، جن کی بدولت آپ کو مجھے قیامت والے دن سایہ ملنا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں تقسیم سے پہلے ہی تم ایک چیز کو میرے ذاتی استعمال میں لے کر آنے کی مجھے پیشکش کر رہے ہو. تم یہ چاہتے ہو کہ میں جہنم کی آگ کے سائے میں بیٹھوں؟ مجھے کیسی پیشکش کر رہے ہیں؟ سینکٹیٹی چیک کریں اس کا، تقدس چیک کریں اس کا. اور ہم نے جسے کہتے ہیں مال مفت دلے بے رحم، وہ بنایا ہوا اس کو. احادیث میں آپ اس کی ذرا سینکٹیٹی چیک کریں تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنی سویر چیز ہے، کتنی سویر چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید آگے چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ثواب دیدی اختیارات کی نفی فرماتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، میں تمہیں دینے والا یا تمہیں روکنے والا نہیں ہوں. جو کچھ میں تمہیں دیتا ہوں یا تمہیں نہیں دیتا اپنے ثواب دیدی اختیارات سے نہیں دیتا. یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون اور رسول ہے جس کے مطابق میں تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا ہوں. تو حاکم وقت جو ہے اس کو ہرگز یہ اختیار حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ثواب دیدی اختیارات پر بس لوٹ مچا کے رکھے. جس کو دل میں آئے اس کو اتنا نواز دیا، اس کو اتنا نواز دیا، اس کو وہاں لگا دیا، اس کو وہاں لگا دیا. آج ہماری حالت کیا ہے ذرا آپ اندازہ کریں. خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم یہ باتیں سنتے ہیں نا کہ وہ اگر مہینے سے پہلے، یکم سے پہلے اگر اپنی تنخواہ لینے لگتے تھے تو باقاعدہ خزانچی سے کیا ہے کہ تنخواہ لیتے تھے اپنی کہ میں واپس کر دوں گا. یہاں کیا ہوتا ہے؟ حکومت میں آتے ہیں تو اپنے ذاتی کاروباروں کے لیے قرض پہ قرض لیے جاتے ہیں، اپنی فیکٹریاں لگائی جاتی ہیں، سب کچھ، اور پھر پرائیویٹ بینکوں سے لے کے وہ الٹیمیٹلی دیوالیہ ہو کے حکومتی بینک پہ اس کا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ قرض معاف ہوتے ہیں ہمارے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے لوگوں کے قرض معاف ہوتے ہیں، عام جو بندہ ہے وہ تو بیچارہ پستا ہے. تو ہم نے قومی طور پر اس کو اپنا ایسا شعار بنا لیا ہے کہ اس کو ہم جرم تو سمجھتے ہی نہیں، اس کو تو ہم ایک فیشن سمجھتے ہیں. جب تک ہم اس کو جرم نہیں سمجھیں گے ہمارے مسئلے حل نہیں ہو سکیں گے. یہ ایک پکی ٹھکی بات ہے. پھر کیا ہے کہ مال غنیمت سے ایک چیز لے لی، استعمال کر کے واپس کر دی. اس کے بارے میں فرمایا گیا اگر کوئی ہٹا کٹا گھوڑا یا اونٹ لیتا ہے، استعمال کر کے اسے دبلا پتلا کر کے واپس کر دیتا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور آج کیا ہوتا ہے پتہ نا سب کو. اس سے مزید آگے چلیں، جو لے لیتا پھر واپس نہیں کرتا اس کی تو پھر بہت ہی سزا ہے، بہت ہی سزا ہے. یہاں تک فرمایا ہے کہ اس کے سامان کو جلا دو، اس کو مارو پیٹو، تعزیری اس پر سزا کا حکم ہے. اور اس کو آئندہ کے لیے بھی اس کے اوپر کیسی کیسی سزائیں. اب آ جائیے اس کی اجتماعی سزاؤں پر جس میں آج آپ اور میں گھرے ہوئے ہیں. ہم اکثر سوچتے ہیں یار ہم نے تو سنا تھا مومن بڑا غیور ہوتا ہے،
ہم نے تو سنا تھا مومن جو ہے وہ 10 ہو تو 100 پہ بھاری ہوتا ہے. ہم نے تو سنا تھا کہ کافر بڑا بزدل ہوتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ دیا, اتنی آبادی دی, اتنا کچھ دیا, ایٹمی طاقت بھی ہم ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن قومی غیرت نام کی جسے چیز کہتے ہیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی جسے چیز کہتے ہیں, وہ ہمارے اندر نظر نہیں آتی. یہ مسئلہ کیا ہے؟ ذرا سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں, جس قوم میں خیانت پھیل جاتی ہے دشمن کا اس پہ رعب آ جاتا ہے, وہ دشمن سے ڈرنے لگتی ہے. سارا کچھ ان کے پاس ہوتا ہے لیکن دل میں رعب آ جاتا ہے, دل کا بندہ چور ہو جاتا ہے. پھر بندہ سوچتا ہے ان کے خلاف ہم کیسے کر سکیں گے, ان کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکیں گے, ان کی طاقتیں نظر آتی ہیں, اپنی کمزوریاں نظر آتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پتہ کیا کرتے تھے, جب کوئی جنگ سے واپس آتا تھا نا لشکر, اس سے پوچھتے تھے دشمن تمہارے سامنے جم کے لڑا تھا یا جب تم نے ہلا بولا تو وہ پھر بھاگ گیا تھا, کیا ہوا تھا؟ جب وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن بڑا جم کے لڑا تھا اور ہمیں بڑی مشکل پیش آئی تھی, کہتے ہیں پھر دھیان کرو کہیں خیانت نہ کی ہو, مال غنیمت میں کہیں خیانت نہ ہوئی ہو. یہ خیانت کے اثرات ہے قومی طور پر. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ طاری ہو جاتی ہے, ذلت اور مسکنت طاری ہو جاتی ہے جو آج ہمارے اوپر طاری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت نصیب فرمائے. اس کے لیے ہمیں امانت دار ہونا پڑے گا. ایک فرد سے لے کر پوری ریاست تک, نیچے سے اوپر پوری امت کا کام کیا تھا, وہ صادق اور امین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو اور وہ خیانت کرے اور وہ کرپشن کرے اور وہ غلول کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کرنا, اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہماری قوم کو جتنا اس نے نقصان پہنچا دیا, اب تو مزید ہمارے پاس غلطی کی گنجائش بھی کوئی نہیں رہی بھائیو. جو ہماری حالت ہو گئی, اب تو غلطی کی گنجائش بھی کوئی نہیں رہی. اب تو اگلے قرضہ دیتے ہوئے بھی سوچتے ہیں کہ انہوں نے کھا جانا. یہ ہماری حالت ہے. یہ اس سے بھی کوئی زیادہ کوئی ذلت کا سامان ہو سکتا تھا ہمارے لیے. اب بھی اگر ہم ہوش کے ناخن لے لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ تھام سکتا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری مدد کو آ سکتا ہے, اور اللہ مدد کو آئے گا تو ہی ہم نکلیں گے, نہیں تو یہ چند دنوں کی بات ہے. دیکھیں روز کے حساب سے کدھر قیمتیں جا رہی ہیں اور کدھر معاشی معاملات ہمارے جا رہے ہیں. سیاسی معاملات کہاں جا رہے ہیں اس پر انشاءاللہ اگلی دفعہ بات کریں گے, جب عہد کی پاسداری پر بات کریں گے ہم انشاءاللہ. ہم نے یہاں جو ہمیں مقام ملے, اختیار ملے, عہدے ملے, وہ ساری مانتے تھی نا. اس قوم نے آپ کو اپنا حکمران بنایا, آپ کو مختلف اداروں کی سربراہی ملی, وہ امانت تھی آپ کے پاس, وہ سارے اختیارات. اس اپنے اختیارات میں خیانت کرنا, اپنے فرائض کی ادائیگی میں خیانت کرنا, اور مالی خیانت تو جی وہ تو ہمارا اصل کام ہے, وہ تو ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے. اور اب تو ہم نے اس کو جرم سمجھ نہیں چھوڑ دیا. جب ہم نے اس کو جرم سمجھا تب بھی اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے, ایک دوسرے کے مخالفین اپنے مخالفین کو بس نیچا دکھانے کے لیے اسے استعمال کرتے رہے, اور اب تو اسے اٹھا کر ہی باہر کر دیا. یہ بھی ریسنٹلی کیا ہوا, نیب کے سارے قوانین کی جو ترمیم ہوئی, یہ غیر اسلامی قوانین تھے, یہ غیر اسلامی ترمیم ہوئی, لیکن ہم نے اسے غیر اسلامی نہیں سمجھا. کیوں؟ اسلام کا تصور ہمارے سامنے بڑا محدود ہے. امانت داری کا معاملہ ہو, خیانت کا معاملہ ہو, کرپشن کا معاملہ ہو, وہ اسلامی معاملات تھوڑی ہیں, وہ تو دنیاوی معاملات ہیں. ہم نے دین اور دنیا کو تقسیم کر دیا. جب تک ہم نہیں رکھیں گے ہم نہیں سدھر سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پہلے سب سے تو ایک جو فرد ہے نا آپ میں, ہمیں یہ شعور نصیب فرمائے. برائی کو برائی سمجھے تو صحیح, برائی کو دل سے تو برا جانے نا. برائی کے خلاف اگر ہم ہاتھ نہیں کھڑا کر سکتے, برائی کو ہم زور سے روک نہیں سکتے کہ ہمارے جیتے جی ایسا نہیں ہوگا, یہاں ایسے خیانت والا معاملہ نہیں ہوگا, ہم روک کے دکھائیں گے اس کو. اگر ہم اپنی زبان نہیں چلا سکتے, کم از کم اپنے دل سے تو برا جانیں. اگر دل سے بھی برا نہیں جانیں گے تو کیا ہوگا؟ ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی پھر پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں. لا ایمان علی من لا ایمان تعالی, ایمان نام کی تو پھر کوئی شے نہیں رہے گی. جب تک ایک فرد اللہ کو حاضر ناظر جان کر امانت دار نہیں بنے گا, جب تک ایسے افراد مل کر قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں اور ایمان جو قرآن مجید پیدا کرتا ہے, اللہ کے وجود کا احساس جو ہمارے اندر پیدا کرتا ہے, اللہ کے دیکھنے کا احساس پیدا کرتا ہے, جب تک اس احساس کے ساتھ ہم امانت دار نہیں ہوں گے اور ایسے افراد مل کر ایک معاشرہ نہیں بنائیں گے, جب تک معاشرہ امانت دار نہیں ہوگا اور پھر جب تک اس معاشرے سے وہ ریاست قائم نہیں ہوگی جو امانت دار ہوگی, تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں انفرادی طور پر بھی, معاشرتی طور پر بھی, ریاستی طور پر بھی اور امت کی سطح پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں امین بنائے, اور تاکہ ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی میں سرخرو ہو سکیں. صدق اللہ العظیم. جزاک